امید ہے کہ 10 کے 10 ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں گے اوصاف، اور پھر ہم کوشش بھی کریں گے کہ جو ہم سے تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ اوصاف ہم اپنے اندر کوشش کریں کہ یہ پیدا ہو سکیں۔ اب یہاں جو آخری ورس بیان ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں طے کرے کہ وہ ہر ماہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حلال آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تنظیم کے بیت المال میں جمع کرائے گا۔ اس انفاق کے کم از کم ہدف کے طور پر اپنی آمدنی کا 5% ہر رفیق کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نظم کا ہم سے ایک تقاضا ہے کہ ہر ماہ جہاں اپنا وقت لگا رہے وہیں اپنا مال بھی دین کی اس خدمت میں لگائیں۔ اور پہلے ہمیں یاد ہے جب ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو وہ تو کہتے تھے 5% تو دینا ہی دینا ہے، تو اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو پہلے اجازت لیتا۔ لیکن اب جو ہمارے موجودہ امیر ہیں حافظ عاکف سعید صاحب، تو انہوں نے اب یہ 5% کی شرط تو ہٹا دی ہے، لیکن ترغیب ابھی بھی موجود ہے، اور یہی ہمارے اکثر ساتھی اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آدمی اپنی تنخواہ کا 5% جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق کوشش کرے کہ ہر ماہ جو ہے وہ دے رہا ہو۔ اب اسی حوالے سے کہ ہمارا مال اللہ کے دین میں لگے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اعجاز لطیف صاحب انشاءاللہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھیں گے۔ جی، انفاق مال کی قرآن مجید میں بہت زیادہ ترغیب اور تشویق ہے، اور بلکہ 5% سے میرے ذہن میں آیا کہ آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں ہم تو الحمدللہ حق کے دعوے دار ہیں، حق پر عمل کرنے اور حق کے غلبے کے لیے کوشش اور محنت اور جدوجہد کے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو باطل پرست ہیں اور جن کے فرقے اور جن کے جو ہے بارے میں نون ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں، میں نام نہیں کسی کا لیتا، لیکن لوگ 10% تک، 10 باقاعدہ وہاں ٹرم ہے، یہ ٹرمینالوجی، 10% اپنی آمدنی کا اپنے باطل کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو 5% تو بہت ہی ایک منیمل لیول کی بات ہے۔ وہ ہماری اگرچہ الحمدللہ ہمارے امیر محترم نے کہ لوگوں میں اس کا شوق اور جذبہ اور بڑے، انہوں نے کوئی بھی پرسنٹیج کی جو ہے وہ کنڈیشن کو ایسے کوئی فرض کے مطلب لازم نہیں کیا، لیکن ذہن میں یہ منیمم جو ہے تقاضا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کو دیکھیے، ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو وہ حساب کتاب سے نہیں، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگانے لگے، خرچ کرنے لگے تو ہم حساب کتاب میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال لگاتے اور کھپاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، مثال اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابلا، جس میں سے 7 سٹے یا 7 بالیاں ہو گئیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں ہوں 100 دانے۔ تو کہاں تک معاملہ پہنچ گیا؟ 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تو اضافہ فرماتا ہے، بڑھاتا چڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس لیے کہ یہ تو نیت اور ارادہ ہے، یہاں پر پرسنٹیج اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، جتنا کن حالات میں، کن احوال و ظروف میں، کس ذوق اور شوق کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے، اللہ پھر اس کے مطابق، اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ اس کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ حدید میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک کویسچن، ایک چیلنج رکھا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، تو اللہ پاک پھر اس کے لیے بڑھائے چڑھائے، اور وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت ہی باعزت جو ہے وہ اجر ہو۔ تو یہ تو ایک پکار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آگے آپ کو آ جائے گا کہ اس پکار پر صحابہ کرام نے کیسے لبیک کہا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کیسے لبیک کہہ رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لگا دو، کھپا دو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے۔ یہاں صرف مال کی بات نہیں کی ہے، جس کو اللہ نے جس پہلو سے نوازا ہے وہ چیز جو ہے اللہ کے راستے میں لگائے اور کھپائے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے کیوں نہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں خوب صدقہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے لیے مؤخر نہیں کرتا جب اس کی اجل آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کو پتا ہے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے کتنا جو ہے وہ انفاق کیا ہے، اور اللہ اس کے مطابق جو ہے اجر سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. آمین.